پانی رکھ کے بیٹھیں، تیل رکھ کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ پانی جو ہے کیا کہتے ہیں اسے، میں ایک چیز اس کے اندر یہ ایک اور ایڈیشن کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے گھر کے اندر حصار باندھنا ہو تو وہ اس پانی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، مگر زیادہ نہیں کرنا، اونلی فار 6-7 days، ٹھیک ہے نا. کیونکہ ٹرانسفر آف انرجی از ٹو مچ ان دس واٹر پرٹیکولر، یہ جو دم کرتے ہیں. لیکن اگر کرنا ہو تو کر سکیں، مگر بحالت ضرورت. اب یہ نہ ہو مجھے پوچھنا شروع کر دیں ہم کر لیں، وہ جو آپ فیس بک پہ جا کے پوچھو، گروپوں میں پوچھو، میرے سے کوئی نہ پوچھے. میں جو کروں گا وہ یہاں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح ہوگا. اب اس کے اندر پوچھنے کی کوئی چیز نہیں ہے، جس طرح کہہ رہے ہیں اس طرح کرنا ہے. وہی رائٹ آن ٹائم، کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہونا ہے تو میری آواز سنو، سورہ مزمل میں وہی بات وہی ہو گئی ہے. ناؤ دا تھنگ از دیٹ کہ پانی رکھ لیں، پانی پینے کے لیے، اگر کوئی بیمار ہے شفا کے لیے. اور کوشش کریں اگر کر سکے تو آب زمزم 2-4 قطرے اس پانی کے اندر پہلے ڈال لیں، یا بعد میں بھی ڈال لیں تو چل جائے گا، لیکن کوشش کریں کہ پہلے ڈال لیں، ٹھیک ہے نا. آب زمزم ڈال لیں اور دیٹس اباؤٹ اٹ. کیونکہ آب زمزم خود شفا ہے اگر پانی کے اندر، از لانگ کے پانی کے اندر ملایا جائے. اگر سعودی عرب یا مڈل ایسٹ کی سرزمین پہ پیا جا رہا ہے تو ایز اٹ از، لیکن دنیا میں کہیں اور تو مقامی پانی سے ضرور، جو پینے کا پانی ہے اس کے اندر ملائیں ضرور اس کو، کیونکہ پھر وہ شفا کا باعث بنتا ہے. ایک فارمولہ ہے یہ ہمارا خاندانی، ویسے تو شفا ہے اس کے اندر، کل شفا ہے اگر استعمال کیا جائے اس طرح، لیکن اب وہ استعمال کہاں ہے، لوگوں کو یقین ہی نہیں ہے ایسا. یہ ہو گئی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، تیل رکھ لیں. اگر زیتون کا تیل ہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ یہ کہ ہمارے ابا کا فارمولہ تھا کہ زیتون نہ ہو تو تل کا تیل رکھ لیں. تل جو ہے وہ بہت، جتنی، ایک بات یاد رکھیں، ہیومن باڈی از ڈیزائنڈ فار ہیٹ. گرم ہماری جو ساتھ ہے وہ گرمی کی ہے، سردی کے نہیں ہے ہم، ٹھیک ہے نا. خاص طور پہ جو سب کانٹیننٹ مڈل ایسٹ کے گرم علاقے ہیں، قرآن بھی گرم علاقے میں نازل ہوا تھا، جبکہ خود قرآن ایک گرم کتاب ہے، وارم ہے، یعنی کہ اس کی تاثیر عصر قرآن کے اندر یہ گرم مانا جاتا ہے. باقی ساری آسمانی کتابوں میں ہر چیز اس کی ایکسٹریم ہے. آبی میں دیکھو تو یہ آبی کے اندر جو ہے ٹھنڈک میں بھی مانا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ہر چیز ایکسٹریم ہے کیونکہ یہ لاسٹ بک ہے. اینڈ دا تھنگ از کہ کیا کہتے ہیں اس کو، زیتون کا تیل رکھ لیں، اگر وہ اویلیبل نہ ہو تو تل کا تیل رکھ لیں. اس کے اوپر دم کروائیں بیک پہ بیک، اور وہ اگر کوئی فالج ہے، کوئی بیماری ہے، گھٹنوں کا درد ہے، یہ وہ، اس کو تیل کو مسلیں. اب وہ تیل کا مطلب یہ نہیں کہ 2 قطرے ڈالے اور ایسے ایسے اس کو لبڑ کر دیا، نو. باقاعدہ پتہ چلے تیل چپکے اور سلپ ہو، کہ وہ ابزارب ہو باڈی کے اندر نا. کیونکہ جب تک درد کے اندر جہاں سے جڑ ہے آپ کی جو نروز ہیں وہاں تک تیل نہیں پہنچے گا تو شفا کیسے پیدا کرے گا. اوپر سے کھال میں تھوڑی درد ہے، نروز کے اندر درد ہوتا ہے جو برین تک سگنل، جیسے پیننگ، تو وہاں تک جانا چاہیے. یا تو یہ کہ سر کے اندر ڈال لیں، وہ بھی شفا کا باعث بنتا ہے، کیونکہ باڈی جو ہے آپ کا برین جو ہے وہ بیسیکلی آپ کا سینٹرل نروس سسٹم ہے. لیکن تل کا تیل سر میں نہ ڈالیے گا، خارش ہو جاتی ہے. زیتون کا تیل جتنا چاہے استعمال کریں.